عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کلام مقدس میں اعلان فرما رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، انہیں اپنا دوست سمجھو، انہیں اپنا محبوب سمجھو، اور جس نے رسول کی اتباع کی، رسول سے محبت کیا، رسول کے اسوہ حسنہ پہ چلا، جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جان و دل سے محبت کیا، گویا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ جس نے میرے نبی سے محبت کی، جس نے میرے نبی سے الفت کی، جس نے میرے نبی کو سمجھا، گویا اس نے مجھے سمجھا اور مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے نبی کے پاس بیٹھا، جس نے میرے نبی کے پاس بیٹھا، ان کی صحبت میں بیٹھا، گویا اس نے نبی کی صحبت میں نہیں بلکہ خدا کی صحبت میں بیٹھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکہ شہر میں ایک یہودی رہا کرتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، حسد اور کینہ رکھتا تھا، جلن رکھتا تھا، لیکن اس کے گھر میں ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ اس نے اپنے لڑکے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کھڑا کرتا اور اپنے لڑکے کو کہتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں تو تم انہیں پتھر مارا کرو، انہیں الٹا سیدھا کہا کرو، انہیں برا بھلا کہا کرو۔ اتفاق سے ایک روز ایسا ہوا کہ اس کا لڑکا مدینے کے راستے میں کھڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مدینہ شہر سے جب باہر نکلتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس لڑکے کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ملتی ہے، آنکھ سے آنکھ ملتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آنکھوں سے آنکھوں کا ملنا ہوتا ہے کہ لڑکے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح اتر جاتی ہے کہ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے نبی کے محبت میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لڑکا اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد اسے ہوش نہیں رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دن سے وہ لڑکا ایک بار بھی نبی کی زیارت نہیں کرتا تو اسے چین نہیں آتا، اسے نیند نہیں آتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کا دستور بن گیا، اس کا معمول بن گیا کہ ہر روز اپنے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے مدینے کے راستے میں آتا، مدینے کے گلیوں میں گھومتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتا۔ اور جس لڑکے کے دل میں نبی کے لیے نبی سے محبت، جس لڑکے کے دل میں نبی کے لیے بغض اور حسد بھرا گیا تھا، آج وہی لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانہ ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد سے وہ لڑکا اس طرح سے نبی سے محبت کرنے لگا، اب اس پہ پابندی عائد ہو گئی، اب وہ لڑکا گھر سے باہر نہیں نکلتا، نبی کی زیارت نہیں کرتا، نبی کو نہیں دیکھتا۔ اس کا دل مسرور ہونے لگا، وہ کمزور ہونے لگا، لاغر ہونے لگا، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے زندگی میں ایک روز ایسا بھی آیا کہ جا کنی کے وقت اس کے قریب ہو گیا، مرنے کے کنار پہ پہنچ گیا، اب روح اس کے جسم سے نکلنے والی تھی۔ باپ ہر لمحہ کوشش کیا، طبیبوں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کسی کی دوا اس کے اوپر کارگر نہیں ہوئی۔
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرتا تھا۔ اب دیکھیے اس محبت کا نتیجہ اور اس محبت کا انجام کیا نکلتا ہے۔ اپنے باپ سے فرماتا ہے، باپ پوچھتا ہے، بیٹا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ لڑکا عرض کرتا ہے، ابو جان پہلے آپ وعدہ کریں کہ ہماری آخری خواہش آپ پورا کریں گے، میری آخری تمنا آپ پورا کریں گے۔ باپ نے کہا، بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آخری خواہش پورا کروں گا، تمہاری آخری تمنا جو ہے میں پورا کروں گا، تم بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ آخر میں نے 1000 کوشش کی، دنیا کے ہر حکیم کو، دنیا کے ہر ڈاکٹر کو جو ہے تمہیں دکھا دیا، لیکن تیری بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ تمہیں کون سی بیماری لاحق ہوئی ہے کوئی طبیب نہیں بتا سکا، کوئی حکیم نہیں بتا سکا، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکا۔ آخر وجہ کیا ہے، کون سی بیماری ہے تیرے اندر؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لڑکا عرض کرتا ہے، ابو جان جس نبی کا آپ دشمن ہیں، جس نبی کا آپ کا گھرانہ دشمن ہے، جس نبی کا پورا محلہ دشمن ہے، جس نبی کا دشمن پورا زمانہ ہے، میں اسی نبی پر جان و دل سے فدا ہوں، میں اس نبی سے محبت کرتا ہوں، اور اس نبی کی محبت کی بنیاد پر آج میری حالت ایسی ہوئی ہے، آج کئی روز سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آج کئی دن بیت گئے میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ آپ جائیے ان کے پاس اور جا کر کہیے کہ آپ کا ایک دیوانہ جا کنی کے وقت کے قریب میں ہے، دنیا سے جانے والا ہے، لہذا آپ اس دیوانے رسول کے پاس چلیں اور آخرت کی مجدہ سنا دیں۔ اس کی روح کب سے انصری سے نہیں نکل رہی ہے، آپ کی دیدار کی خواہش ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا باپ جب اتنا سنتا ہے تو غصے سے آنکھ کو لال اور پیلا کرتا ہے، چہرے غصے سے غضبناک ہو جاتے ہیں، اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میرے معاشرے والے، میرے معاشرے والے، میرے بھائی، میرے محلے والے، میرے برادر مل کر کے مجھے چھانٹ دیں گے، گاؤں سے الگ کر دیں گے، سماج سے الگ کر دیں گے۔ ایک طرف اس کے باپ کے ذہن میں، دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر میں گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہمیں سماج سے چھانٹ دیا جائے گا۔ دوسری طرف بیٹے کی محبت اس کے دل میں گامزن تھی، اور بیٹے سے وعدہ کر لیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر کار مجبور ہو کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے قریب جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف لائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آواز کو سنتے ہیں تو باہر تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، کہو کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں پکارا ہے؟ اس یہودی نے عرض کیا کہ حضور، میرا ایک لڑکا ہے جس کی عمر بمشکل 8-7 سال کی ہے، لیکن آپ کی محبت نے اسے موت کے قریب پہنچا دیا ہے، وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے، اور جاکنی کے آخری وقت میں، آخری عالم میں ہے، اس کی التجا ہے، اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کے سرہانے جا کر کے
آخرت کا مجدہ سنا دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں چلو اس عاشق رسول کے گھر چلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق رسول کے گھر تشریف لاتے ہیں، وہ عاشق رسول، وہ بچہ جس کی عمر بمشکل 8 سال یا 7 سال کی ہوگی، چارپائی پہ بے جان لیٹا ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ جب آقا تشریف لے گئے، یہودی نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، اپنی آنکھوں کو کھول، دیکھ تمہارے سرہانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جب نام محمد وہ بچہ سنتا ہے تو اس کے جسم سے گئی ہوئی روح واپس پلٹ آتی ہے اور ایک لمحے کے لیے نبی کا دیدار کرتا ہے اپنے آنکھوں سے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ، میرے پاس نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کے بنیاد پر اللہ رب العزت جو ہے مجھے جنت بخش دے، لیکن آقا میں آپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے دل و جان سے پیار کرتا ہوں، دل و جان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے اپنے مذہب اسلام میں داخلہ لے لیجئے اور میرے لیے آخرت کا مجدہ سنا دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد جو ہے اس لڑکے نے نبی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسلام کی گواہی دی۔ اس کے بعد اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ یہودی کے گھر میں ایک ماتم سا چھا گیا۔ یہودی عرض کرتا ہے اے آقا، اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، اب آپ اسے لے جائیں یہاں سے، اس کی کفن دفن غسل وغیرہ سارا ذمہ آپ کے سپرد میں کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں لے چلو اسے اٹھاؤ۔ جب آپ اس کے گھر سے لے کر کے اس بچے کو چلے ہیں تو دیکھنے والے نے ایک صحابی رسول کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایری زمین پر نہیں لگ رہے ہیں۔ آخرکار جب جنازہ ان کے پاس پہنچتا ہے، صحابیوں نے انہیں غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جو ہے ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی، ادا کی گئی اور اس لڑکے کی جو ہے دفن کیا گیا۔ اس لڑکے کو جب قبر کے اندر اتارا گیا تو صحابیوں نے کیا دیکھا کہ اس قبر میں جو ہے نور جگمگا رہے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک پسینہ سے سرابور ہے اور حضور پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہودی کے گھر سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے ایری زمین پر نہیں لگ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ لڑکا کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو اسلام میں داخلہ کرایا تھا، اس وقت جو ہے حوران جنت اور مجھ سے جنت کی ضمانت لی تھی، اسی وقت جو ہے حوران جنت اس کی استقبال کے لیے جو ہے قبر کے اندر پہنچ گئی تھی اور میں زمین پر جو ہے میرا ایری اس لیے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے فرشتے جو ہے اس کے جنازے میں وہ آسمان سے اتر آئے تھے کہ تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے تھے کہ زمین پر تل رکھنے کی جگہ باقی نہ تھی۔ میرے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ، قبر میں آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کے جسم کو قبر کے اندر رکھ رہے تھے اس وقت حوران جنت کے کپڑے اور لباس لے کر اس کے قریب اتنے ہجوم کے ساتھ پہنچ چکی تھی اور سب کی خواہش یہ تھی کہ یہ لڑکا، یہ نوجوان
ہم لے کر جو ہے جنت کی طرف جائیں گے۔ اسے سب جنت میں لے جانے کے لیے حوران جنت اس کے قبر میں آئی تھیں اور روشنی اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ انہی کی اسی روشنی اور خوشبو میں ہجوم میں مجھے جو ہے پسینہ آ رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اس لڑکے نے صرف رسول سے محبت کے بنیاد پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، تو جو انسان جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اسوہ حسنہ پہ عمل کر لے، اس کے لیے تو اس کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے کتنا ثواب ملے گا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا خوش ہوں گے جب کیول محبت کے بنیاد پر جو ہے جنت کی ضمانت مل رہی ہے۔ تو جو آدمی سراپا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر لے، اس کے زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کے آخرت کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کسی نماز کی وجہ سے نہیں ملی تھی، اسے کیول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت عطا فرمایا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بیٹھائے رکھو، جمائے رکھو۔ دنیا کی تمام عبادت ایک طرف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہے۔ اگر دنیا کی تمام عبادتوں کو ایک پلے پہ رکھا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایک پلے پہ رکھا جائے تو نبی کی محبت جو ہے اس پہ غالب آ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، تم کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی کام کرو، لیکن حب رسول میں کرو۔ نبی کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، نبی کی یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمام عبادت ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف۔ اس محبت کی بنیاد پر کتنے لوگوں کو جنت ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی طرف سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ سننے اور بولنے میں، کہنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے اور مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور اونچے منزلوں پہ، اونچے مقام پر اور صحیح بات کرنے کی، صحیح حدیث بیان کرنے کی اور صحیح ذکر رسول بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیب سے بھی امداد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی شیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باجاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، ہما علینا الا